بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال، آج آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ آئے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ 1965 کی جنگ جو چھڑی اس کے پیچھے کیا حالات و واقعات تھے اور اس کا ذمہ دار کون تھا۔ اس کے لیے جو حالات پیدا کیے گئے وہ لامحالہ پاکستان کی طرف سے کیے گئے، لیکن جو بین الاقوامی سرحد کے اوپر جنگ چھڑی لاہور کے محاذ کے اوپر، اس کی ابتدا 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے کی۔ یہ جنگ مجموعی طور پر 23 دن تک چلتی رہی۔ اس کے درمیان دونوں طرف سے کئی اپ اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں کیونکہ اس جنگ کی طرف سے کے اندر انڈیا یا پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہر آپریشن اپنے اندر ایک علیحدہ کتاب ہے، اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا۔ دونوں طرف سے کلیم کیے جاتے ہیں کہ انڈیا کا کلیم ہے کہ وہ جیتے، پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم جیتے، لیکن کسی بھی جنگ یا کسی بھی مقابلے کے اندر ہار جیت کا فیصلہ کرنے سے پہلے لاجسٹکس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ملک کی قوت کتنی تھی۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو جس وقت یہ جنگ چھڑی اس وقت پاکستانی فورسز کی تعداد 2,60,000 تھی، جبکہ انڈین فورسز کی تعداد 7 لاکھ تھی۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس ٹوٹل 280 طیارے تھے، لڑاکا جہاز تھے، جبکہ انڈین ایئر فورس کے پاس 700 لڑاکا طیارے تھے۔ اسی طرح جو ٹینکس کی تعداد تھی، انڈیا کے پاس 720 ٹینک تھے، جبکہ پاکستان کے پاس 756 ٹینکس تھے۔ ٹینک کے اندر پاکستان کو انڈیا پر برتری حاصل تھی، لیکن باقی ہر میدان میں انڈیا کی فورسز مضبوط تھی۔ ایک اور برتری جو پاکستان کو حاصل تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا اسلحہ، پاکستان کے جہاز اور ٹینک یہ انڈین اسلحے کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس تھے۔ انڈین فورسز جو زیادہ تر اسلحہ استعمال کرتی تھی وہ رشین میڈ تھا، جبکہ پاکستانی فورسز جو اسلحہ استعمال کرتی تھی وہ امریکن میڈ تھا۔ جس طرح کے پاکستان کے پیٹون ٹینکس تھے، انڈیا کے پاس AX-13 ٹینک تھے، تو پیٹون ٹینک جو تھے وہ AX-13 کی نسبت بہت زیادہ کارگر اور لیتھل ویپن تھا اس وقت پاکستان کے پاس۔ دوسری جو ہار جیت کا فیصلہ کرنے کے لیے چیز کنسیڈریشن میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کس ملک کے کیا ٹارگٹس تھے۔ مثال کے طور پر جب یہ آپریشن جبرالٹر شروع ہوا تو پاکستان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جنگ نہیں چھڑنی، لیکن وہ چھڑی، اس کے اندر پاکستان ناکام ہوا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کشمیر کے اندر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ وہ نہ صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر دنیا کی نظروں میں آ جائے، بلکہ انڈیا اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ کشمیر کے اوپر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جبکہ انڈیا کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جو پاکستان کی طرف سے آپریشن گرینڈ سلام کے ذریعے دباؤ پڑا ہے اس کو ختم کرنا، اور لاہور یا سیالکوٹ دونوں شہروں میں سے ایک کے اوپر قبضہ کر کے پاکستان کو مجبور کرنا کہ وہ کشمیر کے اوپر کوئی معاہدہ کر لے اور کسی قسم کی اس کے بعد جارحیت یا ایکشن نہ لے۔ تو اگر دونوں کو دیکھیں تو پاکستان اپنے اس ٹارگٹ کے اندر کہ کشمیر کے اندر وہ آزادی کی جنگ بھڑکا سکے یا انڈیا کو مجبور کر دے کہ وہ کشمیر کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائے، تو اس کے اندر پاکستان کو ناکامی ہوئی۔ انڈیا کا ٹارگٹ تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ دونوں میں سے کم از کم ایک شہر کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کی کامیابی تھی کہ پاکستانی فورسز نے بہت کامیابی سے، چاہے چونڈا کے اندر ٹینکوں کی لڑائی ہو یا لاہور کے واگا کے محاذ کے اوپر انفینٹری کی لڑائی ہو، تو دونوں جگہ پر پاکستانی فورسز نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا اور انڈیا اپنے ٹارگٹ کے اندر ناکام رہا۔ جبکہ پاکستان کو جو کامیابی ملی وہ خیم کرن کے محاذ پہ اوپر تھی، اور پاکستانی فورسز نے نہ صرف وہاں پر اپنا ڈیفینڈ کیا وطن عزیز کا، بلکہ خیم کرن کے اوپر قبضہ بھی کر لیا۔ اسی طرح پاکستانی فورسز نے سندھ سیکٹر کے اندر پیر پگاڑا کے مرید جنہیں ہر کہا جاتا ہے ان کی مدد سے کامیاب آپریشن کیا اور صحرائی علاقے کے اندر انڈیا کے کافی رقبے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جبکہ دوسری طرف حالات دیکھیں تو انڈیا کامیاب رہا کہ وہ کشمیر کے اوپر جو دنیا کی توجہ آ رہی تھی اس کو اس نے ختم کر دیا، جو کشمیر کے اندر پاکستان کا پریشر آ رہا تھا اس کو وہ ختم کر دیا۔ اور مختلف جو نیوٹرل تجزیہ نگار ہیں ان کی نظر کے اندر یہ جنگ جو ہے یہ سٹیل میٹ کے اوپر ختم ہوئی، برابری کے اوپر ختم ہوئی،
نہ اس سے کچھ انڈیا گین کر سکا اور نہ پاکستان گین کر سکا، بلکہ اس جنگ کے بدترین اثرات دونوں ملکوں کے اوپر پڑے اور جو ابھی تک پڑ رہے ہیں، جو کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر جو ایک کلیئر کٹ وکٹری تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ تھی ایئر فورس کے محاذ پر۔ اگرچہ پاکستان کے پاس انڈیا کی نسبت طیارے بہت کم تھے، 256 پاکستان کے پاس تھے جبکہ 700 طیارے انڈیا کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود ایئر فورس کے محاذ پر پاکستانی فورسز نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا، اٹیک کیا، اور انڈین ایئر فورس کو زیادہ انہوں نے ہلنے نہیں دیا۔ تو یا انڈین بھی مانتے ہیں، نیوٹرل تجزیہ کار بھی مانتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس نے بلا شبہ یہ جنگ جیتی، لیکن آرمی کے محاذ پر، زمینی فورسز کے محاذ کے اوپر انڈیا کا پلڑا بھاری رہا۔ انڈیا کے سابق اس وقت کے کمانڈر تھے جنرل ارجن سنگھ، انہوں نے 2015 کے اندر انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کانگریسی حکومت کی، اس وقت کے لال بہادر شاستری کی ناکامی تھی کہ وہ انٹرنیشنل پریشر کے اندر آ کر انہوں نے جنگ روک دی۔ اگر ایک ہفتہ مزید یہ جنگ جاری رہتی تو انڈیا نے، کیونکہ جس وقت جنگ رکی اس وقت جو ان کا ایمونیشن تھا، جو اسلحہ تھا، اس کا صرف 15% یوٹیلائز کیا تھا، جبکہ پاکستان نے اس وقت جو ان کے پاس اسلحہ تھا اس کا 80% یوٹیلائز کر چکے تھے۔ اور اس چیز کی گواہی پاکستانی ایئر مارشل نور خان نے بھی دی کہ اگر ایک ہفتہ مزید جنگ جاری رہتی تو پاکستان ایمونیشن کے اندر اس کے پاس اسلحہ جو تھا وہ ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن یہ جنگ روک دی گئی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اس کو روکا گیا اور تاشقند کے اندر اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور مجموعی طور پر یہ جنگ جو ہے یہ برابری کے اوپر ختم ہوئی۔ اس جنگ کے کیا اثرات پڑے دونوں ملکوں کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر، یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔